بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں 14 رکوع اور 1 آیت ہے۔ پہلے 11 رکوع سورہ آل عمران میں اور آخری 3 رکوع اور 1 آیت سورۃ النساء میں آتی ہے۔ نیکی کا کمال، کعبہ کی مرکزی حیثیت، حج کی فرضیت کا حکم۔ ناظرین محترم، اعلیٰ ترین نیکی اپنے محبوب چیز کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لینا بدترین ظلم ہے۔ اللہ کی ذات سچی ہے۔ پھر کفر و شرک اور تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر اللہ کے بن جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی اپنانے کا حکم دیا گیا۔ بیت اللہ تک پہنچنے کی گنجائش رکھنے والوں پر حج فرض ہونے کا حکم بیان کر کے بتایا کہ انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا ہے، جس سے زمین کو پھیلایا گیا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ بہت بابرکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے مقام ابراہیمی بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کا عمل سر انجام دیا تھا۔ اللہ کا گھر امن کی علامت ہے۔ اس میں جو بھی داخل ہو گیا اسے امن دے دیا جاتا ہے۔ پھر اہل کتاب کی کچھ خرابیاں ذکر کرنے کے بعد ان کی گندی ذہنیت کو بیان کیا گیا کہ اگر مسلمان ان کی بات ماننے لگ گئے تو وہ انہیں ایمان سے دستبردار کر دیں گے۔ حق کے تقوی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر تقوی کی تعلیم دے کر مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ فرقہ واریت کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ ایک ایسی جماعت کی ضرورت پر زور دیا جو خیر کی داعی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امت کے فرائض، یہود کا رویہ اور انجام۔ ناظرین محترم، امت مسلمہ بہترین امت ہے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ بھی خیر کے حامل قرار دیے جائیں گے۔ پھر بتایا کہ یہود زبانی کلامی تمہارے دل آزاری کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان پر ذلت اور رسوائی کی چھاپ لگائی جا چکی ہے۔ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے ناجائز قتل کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ لوگ گناہوں کے عادی اور انتہا پسند ہیں۔ پھر بتایا کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض ان میں معتدل مزاج بھی ہیں، جو راتوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ کافر جان لیں کہ ان کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ یہ اگر کسی نیک راہ میں مال خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ظالم شخص کی لہلہاتی کھیتی کو سردی آ لگے اور وہ سوکھ کر تباہ ہو جائے۔ در حقیقت ایمان سے انکار کر کے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ازلی دشمنی اور بغض بیان کر کے بتایا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہیں نقصان ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دوستی لگانے کے قطعاً قابل نہیں ہیں۔ تم نے اگر صبر و تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ غزوہ احد اور بدر کے احوال۔ ناظرین محترم، بدر میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت سے کامیابی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر فرشتوں کا نزول مومنین کی تسلی اور دل جمی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج کر رہیں گے۔ اگر کفار نے اچانک حملہ کر دیا تو ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ جب کفار کے حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دان شہید کیے جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں دعائے ضرر کرنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نمبر 128 نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی۔ انہی میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔
وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سود کی حرمت۔ سود خوری سے بچنے کے حکم کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی تلقین ہے، اور اللہ کی رحمت سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید ہے۔ جنت کے مستحقین متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، تم میں سے پہلی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں۔ دنیا میں چل پھر کر ان کے انجام کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت، بیان اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ میدان جہاد میں پیش آنے والے ناپسندیدہ صورتحال پر دل گرفتہ ہو کر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کامل کے تقاضے پورے کرنا ہی اہل ایمان کے غلبہ کی ضمانت ہے۔ جہاد میں جانی و مالی نقصان اس عمل کا حصہ ہے، اور ہر فریق کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ میدان احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب کے 3 بڑے مقاصد تھے: مسلمانوں کی ایمانی قوت کا امتحان، مسلمانوں اور کافروں منافقوں میں امتیاز، اور بعض خوش نصیبوں کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا۔ جہاد پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے جنت کے مستحق ہیں۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر: ہر حال میں ایمان پر قائم رہو۔ فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے تو اس سے اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ یاد رکھو، موت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی اللہ والوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ وہ رب کریم سے دعا کرتے رہے، اے مولا، ہماری غلطیاں بخش دے، اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں انہیں معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی انہیں بہت اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ وہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ غزوہ احد میں شکست کے اسباب۔ ایمان والوں کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کافروں کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد غزوہ احد کے چند واقعات کی طرف اشارات ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، مگر تم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں زخم قاری لگا اور دکھ پہنچا۔ مگر دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست کے بعد اطمینان نازل فرمایا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی تھی۔ بعض لوگ کہنے لگے، اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ خوب سن لو، تم گھروں میں پڑے رہتے تب بھی جن کا قتل طے کر دیا گیا تھا وہ کیسے اور کہاں بچتے؟ ان کو مقام شہادت تک پہنچنا ہی تھا۔ جاؤ، پھر اللہ نے تمہارے سارے قصور معاف کر دیے، وہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ مشاورت، اللہ کا احسان، مقام شہید۔ ایمان والو، اللہ کی راہ میں شہادت بڑی نعمت ہے، اس سے پچھتانے کی کیا ضرورت؟ اس پر تمہیں بخشش ملے گی اور رحمت۔ یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف نرم خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کسی طور ترشتے مزاج نہیں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے قصور معاف کر دیں، کیونکہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں۔ آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں، لیکن کسی بات کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے عمل پیرا ہو جائیں۔ پھر مسلمانوں کو یاد دلایا، یہ نہ بھولو کہ اصل مدد اللہ کی مدد ہے۔ وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ مدد کرنا چھوڑ دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو انہیں آیات الہی سناتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ جو مصیبت جنگ احد میں آئی، اس میں ایک تو تقدیر کا عمل تھا، دوسرے بعض تمہاری بے تدبیروں کا۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ و جاوید ہیں، ان کے بارے میں خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کے افضال و انعام پر خوش ہیں۔ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کریم کی نعمتوں کی بشارت۔ اہل ایمان کا امتحان، اللہ کے چنیدہ رسولوں کا خاصہ۔ جن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا،
اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ انہیں کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا، لیکن خوف کے بجائے ان کے ایمان اور توکل میں اضافہ ہوا۔ کافر اہل ایمان کا یا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کو آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتے کہ پاک اور ناپاک میں کوئی تمیز ہی نہ ہو، اور ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پکا رکھو۔ اگر تم ایمان پر قائم رہے اور پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ رکوع کا خاتمہ اس ارشاد پر ہوا ہے کہ بخیل راہ حق میں مال خرچ کرنے پر بخل سے خوش نہ ہوں۔ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے، یہ مال عنقریب ان کے گلے کا توق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت، اہل کتاب سے میثاق۔ غلبہ اسلام کی جدوجہد اور دینی مقاصد کے لیے چندہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو چندہ مانگ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس گستاخانہ بات کہنے والے یہودی کو زرد و کوب کیا، اسے قتل کی دھمکی دی، جس پر یہودی تلملا اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گستاخانہ گفتگو سے انکار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی تائید اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے ان کی گستاخانہ گفتگو سن لی ہے اور یہ عادی مجرم ہیں، پہلے بھی اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے قتل جیسے بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایمانی غیرت و حمیت کے پیش نظر جو قدم اٹھایا تھا وہ بالکل جائز اور مبنی بر انصاف تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے پر یہودی یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر خاص نشانی نہ دکھا دے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ قربانی کر کے کسی پہاڑ پر رکھے اور آسمانی آگ اسے جلا دے تو ہم اس کی صداقت کو تسلیم کریں گے، وگرنہ نہیں۔ در حقیقت یہ ان کی بہانہ بازی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی تم نے انکار کیا ہے، لہٰذا تمہاری بات قابل اعتماد نہیں۔ ہر انسان پر موت کا آنا برحق ہے، روز قیامت تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہی کامیاب قرار پائیں گے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کے مضامین کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں، کسی بات کو نہیں چھپائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات میں رد و بدل کرنے کی بدترین حرکت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکارہ اعمال کو اپنے کھاتے میں ڈال کر اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب قرار دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین پر اللہ کی حکمرانی ہے اور کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر۔ لفظ ربنا سے 5 دعائیں۔ اہل دانش و بینش کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان و زمین اور دن رات میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بیکار نہیں بنایا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی 5 دعاؤں جو لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں کا تذکرہ ہے، جنہیں شرف قبولیت حاصل ہے۔ اے ہمارے رب، یہ سارا نظام کائنات تو نے باطل نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا وہ ذلیل ہو گیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کی دعوت کی منادی سن لی سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہماری پچھلی خطائیں معاف فرما اور ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے نبی سے جو وعدہ فرمائے تھے وہ ہمیں عطا کر دیجئے
اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ مرد و عورت کی تخلیق اور ان کی ذمہ داریوں میں اختلاف کے باوجود انہیں اجر و ثواب میں برابر و مساوات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم الشان اعمال جو بھی کرے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی، اللہ کے ہاں بہترین اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ ہے۔ کافروں کے پاس مالی وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ عارضی اور معمولی فوائد ہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ متقین کے لیے نہریں اور باغات اور اللہ کے ہاں بہترین مہمان نوازی ہے۔ اہل کتاب میں بعض انصاف پسند بھی ہیں جو قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی نعمت سے سرفراز ہیں۔ سورت کی آخری آیت میں دین پر ثابت قدمی اور میدان جہاد میں مورچوں میں کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کو دائمی فلاح و کامرانی کی نوید سنائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری رکوع کو آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کی تلاوت کے باوجود اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض نہ کرے۔ سورۃ النساء۔ ناظرین محترم، امرأۃن عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع نساء ہے جس کے معنی عورتیں یا خواتین کے ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے انتہائی اہم اور حساس مسائل کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ہجرت اور جہاد پر گفتگو، غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، میراث کے احکام، کلالہ کا مسئلہ، منافقین کا تذکرہ اور یہود و نصارہ کے مکروہ چہرے کی نقاب کشی جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ نکاح، مسئلہ تعدد ازواج، یتیم کا مال۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تمہیں قرابت داری اور رشتہ داری کا احترام قائم رکھنا چاہیے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ طاقتور سرپرست اپنے رشتہ دار یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی تدبیریں ہرگز نہ کریں۔ انصاف پر قائم رہ سکتے ہوں تو 4 تک عورتوں سے نکاح کی مشروط اجازت ہے۔ اگر انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو تو ایک ہی نکاح کریں۔ عورتوں کو ان کے حقوق خوشدلی سے ادا کریں، وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تو دوسری بات ہے۔ روپیہ پیسہ گزران کا ذریعہ ہے، وارث نادان یتیموں کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ یتیم جب سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دیں۔ کوئی سرپرست یتیم کے بڑے ہو جانے کے اندیشے سے اس کا مال اور جائیداد اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ٹھکانے نہ لگا دے۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، تاہم وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر حصہ دار مسکین، یتیم وغیرہ آ جائیں تو وارث باہمی مشورے سے ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کر دیں۔ یتیموں کا حق مارنے والے ڈریں کہ ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اہم بحث، تقسیم میراث کے احکام۔ قانون میراث کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک اخلاقی ضابطے کا ذکر فرمایا کہ متروکہ جائیداد کے وارث تو وہی ہیں جن کا ذکر تفصیلاً آگے آ رہا ہے، لیکن اگر تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، محلے کے یتیم بچے، بستی کے غریب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، بعد ازاں اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد بقیہ ترکہ حسب احکام قرآنی وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ اسلام نے صحت مند معاشرے کو مرز وجود میں لانے کے لیے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی ہے۔ وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ تمام اولاد، لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کئی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو۔ بدکرداروں کی سزا، توبہ اور مہر۔ کوئی عورت بدکرداری کی مرتکب ہو تو اس پر 4 آدمیوں کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک گھروں میں بند رکھو۔ مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ اصلاح پر مجبور ہو جائیں۔ توبہ ان کی قبول ہے جن سے نادانی کے باعث کوئی برا کام ہو گیا، پھر انہوں نے جلد توبہ کر لی۔ جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت کی توبہ بے معنی ہے، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو اور انہیں تنگ کر کے ان کے مہر اڑانے کی کوشش بھی نہ کرو۔ ہاں، وہ صریح طور پر بد چلن ہو تو دوسری بات ہے۔ ناجائز طریقے اختیار کر کے مہر وصول کرنا ظلم ہے۔
خواہ تم مہر میں ڈھیر سا مال دے چکے ہو۔ اپنے باپوں کی بیویوں سے یعنی ستیلی ماؤں سے نکاح کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے۔ محرمات کی فہرست: ان رشتہ داروں کے ساتھ نکاح حرام ہے: ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، بہن، ساس، بہو، ستیلی بیٹی، ستیلی ماں، دو سکی بہنیں، دو سکی بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا، ایسی منکوحہ عورت جس کا شوہر زندہ ہو اور اسے طلاق نہ ہوئی ہو، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ان سے نکاح بے حیائی کا فعل ہے۔ ان سب رشتوں کو حرام قرار دینا اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم قرار دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔